جزاک اللہ خیر. جناب سید منیر احمد صاحب تشریف لائے اور انہوں نے لہجات کورس کا ایک عملی طریقہ کر کے یہاں پیش کیا. اب چلتے ہیں ادارے کے ایک بہت اہم پروگرام کی طرف جس کی نسبت سے آج ہم یہاں جمع ہیں. سالک سیرت. سالک سیرت پروگرام کیا ہے اور یہ کس طرح سے شروع ہوا؟ سالک سیرت بیسکلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں لے کر جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ان عصری اداروں کے طلباء کو سیرت النبی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ جد و جہد جس طرح سے شروع ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ یہ کل 4 کمپٹیشنز پہ مشتمل ہے، جن میں سے پہلا کمپٹیشن کوئز کمپٹیشن ہے جس کے 3 لیولز ہیں. پہلا لیول بیسک لیول ہے جس میں کلاس 3 to 5 کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دوسرا لیول انٹرمیڈیٹ لیول ہے جس میں کلاس 6 to 8 کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور تیسرا لیول ایڈوانس لیول ہے جس میں کلاس 9 to انٹرمیڈیٹ کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ 3 اور کمپٹیشنز ہیں. ایک اسپیچ کمپٹیشن ہے، دوسرا قرأت کمپٹیشن ہے، اور تیسرا نعت کمپٹیشن ہے. ان کمپٹیشنز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ادارہ علم و عمل کی جانب سے ایک ٹیم اسکولز میں جاتی ہے اور اس اسکول کو رجسٹر کراتی ہے. پھر وہ اسکول اپنے اسکول کی بنیاد پر، اپنے کیمپس کی بنیاد پر ایک پروگرام کراتا ہے جس کو ہم کوارٹر فائنل کہتے ہیں، اور اس اسکول کے جتنے بھی طلباء سالک سیرت کمپٹیشن میں پارٹ لیتے ہیں ان میں وہ کوارٹر فائنل کرانے کے لیے ہماری مختلف ٹیم ادارہ علم و عمل کی، جس میں مختلف مدارس کے طلباء ہیں، وہ ہفتہ یا 10 دن کے فاصلے سے ان اسکولز میں جاتے ہیں اور کوارٹر فائنل راؤنڈ کراتے ہیں. اس کوارٹر فائنل راؤنڈ سے بچے سلیکٹ ہو کر سیمی فائنل راؤنڈ میں جاتے ہیں، جو کہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی لازانیہ ریسٹورنٹ میں ہوا. اور اس سیمی فائنل راؤنڈ سے بچے سلیکٹ ہو کر فائنل راؤنڈ میں آتے ہیں، اور اس فائنل راؤنڈ سے سلیکٹ ہو کر آج وہ یہاں کلوزنگ سیریمنی میں اپنے رزلٹ کا انتظار کریں. یہی سالک سیرت کراچی تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہمارے ساتھیوں کی فکر سے یہ انٹیریئر سندھ پن و عاقل تک بھی پہنچا. تو آج ہمارے اور آپ کے پن و عاقل کے مہمان میں سے ایک کو میں دعوت دوں گا کہ وہ یہاں نعت کا نذرانہ پیش کریں، اور وہ ہمارے نعت کمپٹیشن کے پارٹیسپینٹ ہیں جناب محمد حدید صاحب. تو تشریف لائیں اور نعت پیش کریں. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تیری جالیوں کے نیچے
یہ ننھے شہزادے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فن و عقل سے یہاں تشریف لائے. اللہ پاک ان سب کو اور ان کے ٹیچرز کو، ان کے معاونین کو خصوصی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے ادارے ہیں جو علم و فضل اور ہنر پھیلا رہے ہیں اور معاشرے کو ترقی یافتہ بنانے کی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے جو خالص دینی ادارے ہیں، جیسے کہ ہمارے جو مدارس ہیں. اس کے علاوہ دوسری طرف پہ ایک اور قسم کے ادارے ہیں جن کو دنیاوی ادارے عام طور پہ کہا جاتا ہے، جو کہ اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہیں. اور اب ایک تیسری قسم آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کے فنون سے ہم آہنگ ادارے، جو کہ دین اور دنیا دونوں کو ایک بیلنسڈ وے میں لے کر چل رہے ہیں اور عوام کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ وہ دین بھی سیکھے اور دنیا میں بھی ساتھ میں ترقی کرے. اب مختلف مدارس میں بھی اس چیز کا الحمدللہ رواج قائم ہو چکا ہے کہ کم از کم میٹرک لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اس تیسری قسم کے اداروں میں سے جن کا میں نے ذکر کیا، ایک بہت بڑا نام جامعۃ الرشید کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکولز، کالجز میں قرآن و حدیث کے علوم سکھانے کی کیا اہمیت ہے، اور آیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے علوم اسکول، کالجز کے طلباء کو سکھائے جائیں یا نہیں، اور اگر سکھائے جانے چاہیے تو کیوں، اور اس کی اہمیت کیا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں جامعۃ الرشید کے ایک اہم کارکن کو دعوت دوں گا جو جامعہ کے زیر انتظام JTR میڈیا ہاؤس سے وابستہ ہیں اور جو صحافت کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں. میں دعوت دوں گا جناب مولانا انور غازی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس بارے میں اپنی رائے سے ہم سب کو آگاہ